السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں قبر کا بیان، پارٹ نمبر 3۔ جیسا کہ پچھلے درس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ قبر کے حالات اور قبر میں کیا کیا ہوتا ہے، اس کا ذکر حدیث کی کئی کتابوں میں ہے، مثلا صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور بھی دیگر بہت ساری کتابوں میں ہیں۔ تو ان تمام کتابوں میں جو باتیں ہیں وہ بطور خلاصہ کے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے قبر کے اندر، آپ میت کو جب دفن کر دیتے ہیں، جو سب سے پہلی چیز جس کو میت محسوس کرتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے چلنے کی آواز اسے سنائی دیتی ہے۔ جب لوگ دفن کر کے مٹی دے کر جب لوگ جانے لگتے ہیں تو ان کے چپل کی، جوتوں کی چلنے کی آواز مردے کو سنائی دیتی ہے کان میں، اس کو ایسا لگتا ہے کہ اب لوگ جا رہے ہیں، آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ بات ذکر ہے صحیح بخاری کے اندر، حدیث نمبر 1374، کان میں آواز پہنچتی کہ لوگ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ سنتا ہی رہتا ہے، آواز کان میں آتی کہ لوگ جا رہے ہیں۔ اسی طرح اچانک دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر۔ منکر نکیر دو فرشتے آتے ہیں، ملکانی اسودانی ازرقانی، وہ دو فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو کالے ہوتے ہیں، بلیک کلر کے ہوتے ہیں، اور ان کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، یعنی اسکائی کلر کی ہوتی ہیں آنکھیں۔ ایک کا نام منکر، دوسرے کا نام نکیر ہوتا ہے۔ پھر مردے کو اٹھا کے بیٹھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ تھا کہ اٹھا کے بیٹھایا جاتا ہے مردے کو، میت کو، اور فرشتے چاہتے ہیں کہ سوال کریں۔ 3 سوال مشہور ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ تو اسی وقت میت کو ایسا فیل ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مغرب کا وقت ہونے والا ہے، اذان ہونے ہی والی ہے، سورج ڈوب رہا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے۔ چاہے کسی بھی وقت میت کو دفنا جائے، صبح، شام، رات، کسی بھی وقت، لیکن جب میت کو اٹھایا جاتا ہے، فرشتے اٹھاتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور فرشتے سوال کرتے ہیں، فرشتوں کا سوال شروع ہوتا ہے، تو میت کو ایسا لگتا ہے کہ مغرب کا وقت ہو رہا ہے، بس نماز کا وقت ہو گیا۔ دعونی اصلی، میت کہتا ہے کہ رکو تھوڑا، مجھے پہلے نماز پڑھ لینے دو۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلی جو گفتگو کرتا میت، اگر وہ مسلمان ہے، مومن ہے، تو اگر وہ مومن ہے تو سب سے پہلی بات کہتا ہے سوال پہ کہ رکو تھوڑا، مجھے نماز پڑھ لینے دو کیونکہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور بات ہے حدیث، دوسری حدیث کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ بات ہے، اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی، کہ جب میت کو اٹھا کے بیٹھایا جاتا ہے تو اس وقت وہ اپنے آنکھوں کو ملتا ہے، جیسے کیسے انسان سو کر کے اٹھتا ہے اپنے آنکھ کو ملتا ہے ہاتھوں سے، تو اسی آنکھ کو مل رہا ہوتا ہے میت، اور یہ اس کو فیلنگ آتی ہے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ مومن ہے، مسلمان ہے، تو اس کے اطراف میں الگ الگ عبادتیں آ جاتی ہیں، مثلا نماز ہے تو سر کے پاس، اور بھی جیسے زکوٰۃ ہے، روزے ہیں تو دائیں بائیں آ جاتے ہیں عبادتیں، اور دیگر جو اعمال ایسے نیکیاں، لوگوں کی ہیلپ کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ ساری نیکیاں ہیں، نیک اعمال ہیں، یہ مردے کے پیر کی طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے۔ تو فرشتے سوال کرتے ہیں، چونکہ نماز کا ڈیمانڈ کرتے ہیں تو نماز اگر پڑھنا ہوتا نہیں، تو فرشتے سوال کرتے ہیں، من ربک، سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے، من ربک، بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ تو مسلمان ہے، مومن ہے، تو وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے۔ گویا پہلا سوال توحید سے متعلق ہے، من رب، تمہارا رب کون ہے، یعنی پہلا سوال توحید سے متعلق۔ دوسرا سوال ہوتا ہے کہ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، کس دھرم کے ماننے والے تھے، کس ریلیجن پر تم بلیو کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ اس کو تیسرا سوال ہوتا ہے من نبیک، تمہارا نبی کون ہے۔ یہی سوال مشہور بھی ہے لوگوں میں کہ تمہارا نبی کون ہے، یہ سوال کیا جاتا ہے۔
لیکن اگر حدیث میں دیکھیں تو اکثر حدیث میں یہ لفظ آیا ہے ما تقول فی هذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. اور صحیح بخاری کے اندر یہ لفظ زیادہ ہے ما تقول فی هذا الرجل لمحمد، لفظ محمد بھی استعمال ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس شخص کے بارے میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو. کچھ حدیثوں میں کچھ اور لفظ بھی ہے کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو تمہارے بیچ بھیجا گیا تھا، یعنی مبعوث کیا گیا، نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو. اس طرح کے الفاظ بھی حدیث میں آئے ہوئے ہیں. تو ایک مسلمان جواب دے دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انہ عبد اللہ و رسول، یہ تو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. یہ دیتے ہیں. کچھ حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ گویا کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میت یہ پڑھ دیتا ہے. تو اس میں دو جواب مل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، وہی اکیلا معبود برحق ہے، اور دوسرے رسالت کی گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو میت کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ سچا معبود برحق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. یہ جواب دیتا ہے. کون؟ جو مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہوتا ہے. جب یہ جواب دے دیتا ہے مسلمان تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم خوش نصیب ہو اور مجھے پتا تھا کہ تم یہی اچھا جواب دو گے، اور اس کے قبر میں 70 ہاتھ کشادگی کر دی جاتی ہے. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا، 70 ہاتھ کہہ سکتے ہیں، ذراع ہاتھ کہہ لیں یا ہاتھ سے بھی زیادہ، تقریباً ہاتھ مان کے چلیے ایک ہاتھ سے زیادہ کشادگی کی جاتی ہے، قبر کو چوڑی کر دی جاتی ہے، لمبائی میں بھی اور چوڑائی میں بھی. 70 ہاتھ قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، بڑی کر دی جاتی ہے، لمبی چوڑی کر دی جاتی ہے مسلمان کے لیے. سبحان اللہ. تو خوش دے کر کے اور بھی بہت سی نعمتیں ہوتی ہیں، اور بھی کئی حدیثوں میں الگ الگ حدیثوں میں بہت سی اور باتیں ذکر ہے. ایک بات یہ بھی ذکر ہے کہ جنت کی کھڑکی یا یہ کہ جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور خوشبو آنے لگتی ہے جنت سے، کیونکہ جنت تو ابھی جا نہیں سکتا، وہ تو قیامت کے بعد ہی ہوگا. لیکن کھڑکی یا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو اس کی خوشبو اور ٹھنڈی ہوائیں جنت کی میت کو آنے لگتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ پھر اس سے فرشتے کہتے ہیں کہ تو سو جا. لیکن اس سے پہلے جب یہ کشادگی ہوتی ہے، سوال کا جواب دیتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو اب وہ میت چاہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں گھر واپس دنیا میں، تاکہ میں خوشخبری دے دوں اپنے گھر والوں کو کہ میں کتنی اچھی حالت میں خوش ہوئی ہوں. یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں میت کہ میں اب دنیا میں جانا چاہتا ہوں. تو فرشتے کہتے ہیں نہیں، دنیا میں کوئی واپس نہیں جا سکتا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ نم کنومت العروس، جا تو نہیں سکتے دنیا میں، بلکہ یہاں پر سو جا. کیسے؟ ایک دلہن کی طرح. اللہ اکبر. کنومت العروس، دلہن کی طرح لیٹنے کو کہا جاتا ہے. اور اس طرح پھر اس کو مسلمان کو، ایک مومن کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دلہن کی طرح لٹا دیا جاتا ہے. اب دلہن سے تشبیہ دی گئی، بہت بڑی بات ہے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یعنی کتنی عزت کی جاتی ہے اس کی، کتنا احترام کیا جاتا ہے، کتنا ریسپیکٹ، کہ ایک دلہن کوئی بھی ہو کتنا ادب احترام سے اس کے پیش آتے ہیں گھر والے، کتنی محبت سے، کتنی عزت سے پیش آتے ہیں، آرام سے ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، آرام سے ان کو لٹا دیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے میت کو وہاں لٹایا جاتا ہے. جب سوالوں کا جواب دے دیتے کہ دلہن کی طرح لیٹ جاؤ، دلہن کی طرح لیٹ جاؤ، آرام سے، عزت کی جاتی ہے. اس سے ان کی عزت، ان کا مقام و مرتبہ کا پتہ چلتا ہے. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دلہن کی طرح لیٹ جاؤ، دلہن کی طرح جس کو اس کے گھر والوں میں سب سے زیادہ جو محبوب ہوتے ہیں، جو قریب ہوتے ہیں، وہی اس کو جگاتے ہیں. تو شادی میں ایسا ہوتا ہے جب شادی ہوتی ہے پہلی رات صبح جب ہوتی ہے تو سب سے قریب باہر والے تو کوئی جگاتے نہیں، گھر والے جگاتے ہیں، وہ بھی پیار سے، محبت سے، عزت احترام کے ساتھ، تکلیف نہ ہو، پریشانی نہیں ہو. تو یہ بات حدیث کے اندر کی گئی ہے. تو یہ کس کے ساتھ یہ پورا معاملہ ہوتا ہے کہ دلہن کی طرح لٹایا جاتا ہے، عزت احترام کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، مسلمان کے ساتھ، مومن کے ساتھ، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو.
لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میت، اگر وہ مرنے والا انسان اگر وہ کافر تھا، مشرک تھا یا منافق تھا تو سوال کا جواب نہیں دے پاتا. جیسے سوال کرتے سیدھے کہتا ہے لا ادری یا ہاں لا ادری، نہیں مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم. یا کچھ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ کہتا ہے کہ میں تو نبی کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتا تھا جو لوگ رکھتے تھے، جو کہہ دیے لوگ ویسے مان لیے بس. تو جواب نہیں دے پاتا ہے. تینوں سوال کا جواب ایک کافر، ایک منافق، ایک مشرک نہیں دے پاتا ہے. تو بس یہ حکم ہوتا قبر کو کہ اس کو دبا دو، اس کو دبوچ لو. تو قبر آپس میں مل جاتی ہے، مٹی آپس میں، قبر کی جو دیواریں ہوتی ہیں آپس میں ملتی ہے اور بہت تنگ ہو جاتی ہے. قبر تنگ کر دی جاتی ہے اس کے اوپر. حتی تختلف اضلاعہ، یہاں تک کہ اس میت کی جو پسلی ہے، بازو کی جو ہڈیاں ہیں، کندھے شولڈر کے نیچے جو پسلی ہوتی ہے، وہ ہڈی آپس میں ملتے ہوئے ایک دوسرے سے باہر نکل جاتی ہے. رائٹ کی ہڈی لیفٹ میں آتی ہے اور لیفٹ کی ہڈی رائٹ میں باہر نکل جاتی ہے. اللہ اکبر. اور بہت تکلیف میں انسان چلا جاتا ہے، زور سے اس کو دبا دیا جاتا ہے کہ ہڈی باہر نکل جائے، اتنا زور سے دبا دے، سوچے کیا عالم ہوگا. فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله عز وجل. اور وہ کافر، وہ مشرک، وہ منافق قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے اس کو، وہ عذاب کی حالت میں ہوتا ہے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. اللہ. ایک حدیث میں تو یہ ہے، اور دوسری حدیث میں یہ ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جب جواب نہیں دے پاتا مشرک منافق تو فرشتے ہتھوڑا لے کر کے آتے ہیں، ہتھوڑا بڑا سا، اس کو مارتے ہیں زور سے. جب زور سے اس کے ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے اس منافق کو، مشرک کافر کو، تو چیختا چلاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی زور سے چیختا چلاتا ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ باقی جتنی مخلوق کے اس قبر کے آس پاس ہوتی ہے اس سب لوگ اس چیخ اور پکار کو سن لیتے. اللہ اکبر. حتیٰ کہ جانور ہو، گائے ہو، بیل ہو، پرندے ہوں، انسان اور جنات کے علاوہ جتنی بھی مخلوق اس قبر کے آس پاس ہوتی ہے ان کو یہ چیخیں سنائی دیتی ہیں. اللہ اکبر. باقی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ اگلے درسوں میں آپ کو بتائی جائے گی تاکہ ریکارڈنگ اصل میں لمبی نہ ہو جائے، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی جا رہی ہیں. تو آج کے درس میں یہی، اس سوال کیا ہوگا، کیسے جواب دیا جائے گا، اور ایک کافر اور ایک مشرک ہے یا ایک مسلمان ہے تو ان کے ساتھ قبر کے اندر کیا معاملہ ہوگا. ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے قبر سے متعلق، تو انشاءاللہ اس کو اگلے دروس میں سنیں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.